السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. الحمدللہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد ہماری مجلسوں میں جو حضرات صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ شروع ہوا، آج کی اس مجلس میں میں اس کا پورا خلاصہ اور اس کا پورا نچوڑ بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں. حضرات صحابہ ایک تو مہاجر ہیں، ایک انصار ہیں. مدینے والوں کا لقب انصار ہے. مدینے والوں کا لقب انصار ہے. انصار کے فضائل کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، اور وہ کیا صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. ان صفات کی روشنی میں ہم اپنے ماحول کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو ہم بنانا ہے تاکہ اللہ پاک ہمیں، ہماری کمیونٹی کو اللہ کے دین کے لیے قبول فرما لے. یہ میرا مقصد ہے. سب سے پہلی بات، حضرات صحابہ انصار مدینہ، ان کے کیا فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے. مدینے والوں سے، انصار صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نفاق کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ انصار صحابہ سے بغض رکھے. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات انصار مدینہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جن صفات کے ساتھ ان کو منتخب فرمایا اور اس پر جو خیریں ملی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. اس موقع پر انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس کیفیت کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے. زبان سے اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ.
اور ہر طرف اعلان کر رہے ہیں امن کا، سلامتی کا، معافی کا۔ مدینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر تھوڑا سا فکر مند ہو گئے، اور مدینے والوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی کہ آپس میں سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے شہر کی، اپنے شہر والوں کی محبت اگر غالب آ گئی تو پھر کہیں آپ یہی نہ رہ جائیں اور ہمیں نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ بات ان کے دل میں کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وحی کے اثرات جب ختم ہوئے تو آپ نے انصار مدینہ کو بلا کر فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر میرے شہر کی محبت، میرے خاندان کی محبت غالب آ جائے گی؟ تو انصار مدینہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم اس فکر کے ساتھ کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر آپ یہاں نہ رہ جائیں، اس لیے ہم نے یہ کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کا حکم تھا، میں نے مکہ چھوڑ کر تمہاری طرف ہجرت کی ہے، زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی اور میں تمہارے ہاں ہی مروں گا۔ اس پر انصار روتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حنین کے موقع پر کچھ مدینے کے انصار کے دل میں بھی یہ بات آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا، فرمایا کہ سعد، تمہاری قوم کو جمع کرو۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی خطبہ انصار مدینہ کے سامنے آپ نے بیان فرمایا۔ اس میں انصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مدینہ کا جو تعلق تھا، آپ نے فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، کیا یہ بات نہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی، تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت، الفت پیدا فرمائی، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس پر انصار مدینہ نے یہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بس یہی بات آئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سب کے سب ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں انصار کے پیچھے چلوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے انصار سنو، تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے تم میرے اندر کا کپڑا ہو اور یہ سب کے سب باہر کا کپڑا ہے۔ انسان کے جسم میں جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے اس کے بدن سے کتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام انصار صحابہ کو دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ سنو انصار، لولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔ اس پر حضرات انصار بہت رونے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار مدینہ سے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو خطاب کر کے فرمایا، اللہم اعز الانصار، اللہ اکبر۔ حضرات انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کے لیے زبردست قربانیاں اور قربانیاں دیتے 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 یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فاقوں میں آ گئے، اور فاقے کھانے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، تو کچھ انصار مدینہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر ہم پانی کی دعا کرائیں، کیونکہ پانی ضرورت کی چیز ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہمارے کھیتوں اور باغات کے لیے پانی چاہیے۔
تو کچھ انصار کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، انصار مرحبا مرحبا، آئیے آئیے آئیے، مانگو۔ اور آپ نے کہا سلونی، مانگو مجھ سے، لا تسألونی اليوم شیئا الا اعطیتموہ، آج جو تم سوال کرو گے میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ سوچیں کتنا بہترین موقع ہے، کیسا بہترین موقع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے ہیں انصار مدینہ سے خوش ہو کر کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں اللہ سے مانگ کر میں تمہیں اللہ سے دلاؤں گا۔ تو انصار مدینہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو، پانی کا مسئلہ چھوڑو، اپنی مغفرت کرا لو۔ تو حضرات انصار صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے لیکن یہ تو قبولیت کا وقت ہے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولازواج الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے اولاد کی مغفرت فرما، ان کے اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور ایک روایت میں ہے ولی جیران الانصار، اے اللہ انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ اور پھر فرمایا اللہم اعز الانصار، اے اللہ ان مدینے والوں کو، انصار کو عزت عطا فرما۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اقام اللہ الدین بہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو عزت دی۔ الذین آوونی، جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، جنہوں نے مجھے پناہ دی، ونصرونی، جنہوں نے میری نصرت کی، میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، وحمونی، اور وہ ہیں جنہوں نے میری حفاظت کی۔ اور پھر آگے فرمایا ہم اصحابی فی الدنیا وشیعتی فی الآخرہ، یہ انصار وہ ہیں جو دنیا میں میرے ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت میں سے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سب سے پہلی جو جماعت جو جنت میں جائے گی وہ انصار مدینہ کی داخل ہوگی۔ کیا مقام دیکھیں انصار صحابہ کا، یہ مقام ہے مدینے والوں کا جن کو کہتے ہیں انصار۔ ان کے اندر کیا خصوصیات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، وہ کیا صفات تھے، وہ کیا خوبیاں تھیں، ان صفات کی روشنی میں ہم اپنی اجتماعی زندگی کو بنانا ہے، ہم اپنے ماحول کو سنوارنا ہے، ہم اپنی اجتماعی زندگی کو نمونہ بنانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ دین حکومتوں سے پھیلتا نہیں، دین تو معاشرے کے معاشرت کے دین سے پھیلتا ہے۔ جب امت کے اندر معاشرت والا دین آئے گا جو مدینے والے انصار صحابہ نے قائم کیا تھا، ہاں اللہ اکبر، یہ ایسے صفات تھے ان کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے یہ سب کے سب آپس میں ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، زبان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر آپس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ایک جماعت مدینہ منورہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کی، بیعت عقبہ، اور وہ اسلام لے کر آئے اور انہوں نے دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں لیکن ابھی اس وقت مت آئیں، کیونکہ ہمارے ہاں ماحول کٹا پھٹا ہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں۔ اب آپ آئیں گے، ہمیں پتا ہے اللہ کا دین یہ اجتماعیت چاہتا ہے،
آپ آنے سے پہلے ایک صحابی کو ہمیں دے دیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں انہوں نے محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ وہ جتنے جھگڑے، جتنے اختلافات زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، سب کو اللہ کی نسبت پر انہوں نے قربان کیا. یہ سب سے پہلی انصار مدینہ کی صفت ہے، جس کو آسان زبان میں ہم کہیں آپس میں اللہ کے لیے محبتیں رکھنا. اصل چیز آپس میں محبت کی فضا ہو، اللہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے فضائل سنائیں. سوچیں، میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیوں کروں؟ مجھے کیا ملے گا؟ سب سے بڑا انعام اللہ کی محبت مجھے ملے گی. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کہتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، اس ماحول کے لیے جن کی محبتیں آپس میں صرف اللہ کے لیے ہو. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا؟ سوچیں. اللہ کی نسبت پر محبت کرنے کے فضائل تو بے شمار ہیں. سب سے بڑی فضیلت اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز انصار صحابہ، ان کی اس معاشرے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر مختلف مزاج کے، مختلف طبیعت کے، مختلف الگ الگ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں فضا محبت کی قائم کی. یہ چیز سب سے مضبوط ترین اسلام کا عمل ہے، سب سے طاقتور عمل ہے. اور ہمیں کام کرنے کی جو چیزوں میں ہے، یہ سب سے اہم کام ہے. بقیہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے کروا دیں گے. اسلام کا کام، اسلام کے پھیلنے کا کام، دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا کام، مساجد کو آباد کرنے کا کام اللہ کرائے گا. اللہ نے ہمارے ذمہ ایک کام کیا دیا ہے کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھو. اللہ کی نسبت بہت طاقتور چیز ہے. اس نسبت کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ کی نسبت یہ بہت طاقتور چیز ہے، اس نسبت کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک بزرگ حرم میں تشریف لے گئے، عمرے سے فارغ ہو گئے. جب عمرے سے فارغ ہوئے تو بال نکالتے ہیں، تو ایک حجام کے پاس گئے اور حجام کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ اس وقت پیسہ نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، مجھے احرام سے نکلنا ہے. تو وہ جو حجام تھا اس نے بڑے اکرام کے ساتھ ان کے لیے ایک چادر بچھائی، ان کو بٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ اس نے جو ہے ان کے بال صاف کیے. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بزرگ تھے، دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر اللہ مجھے کہیں سے کچھ ہدیے میں، کہیں سے کچھ مجھے انتظام کر دے تو میں سب سے پہلے اس حجام کو ہدیہ دوں گا. چنانچہ اس نے تو بال صاف کر دیے، اور جب شکریہ ادا کر کے جب باہر نکلے، اللہ کا نظام، کسی نے فوراً ان کے ہاتھ میں ہدیے کی ایک تھیلی تھما دی. انہوں نے اس ہدیے کو لے کر وہ حجام کے پاس گئے اور جا کر کہا یہ میری طرف سے آپ کو ہے. تو وہ حجام کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ کی نسبت پر کیا ہے، اللہ کی نسبت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہماری نسبتیں سب سے طاقتور جب بنیں گی جب ایمان کی نسبت پر ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی نسبت ہے وہ نفسانیت ہے. انصار مدینہ ہر نسبت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. 2 جملے ان کی زبان پر ہوتے تھے، کونوا عباد اللہ اخوانا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. محبت جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا آسان، محبت جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا آسان. باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس کی کمیوں کو چھپاتا ہے. ایک ماں اپنی بچی سے محبت کرتی ہے، اس کے عیوب کہتی نہیں پھرتی، کیونکہ محبت غالب ہے. اللہ سے یہ محبت مانگے
اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. یہ سب سے طاقتور نسبت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خیر کے لیے جب قبول فرماتے ہیں، جیسے مدینے کے انصار کو قبول فرمایا، ان کی سب سے پہلی صفت، ان کی سب سے پہلی خوبی، اللہ کی نسبت پر انہوں نے آپس میں محبت کیا، ہر چیز کو اس نسبت کے مقابلے میں قربان کیا، اور ہر چیز کو اس نسبت کے مقابلے میں انہوں نے پیچھے کر دیا. اللہ کرے کہ یہ چیز، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو. وقت گزرتا جا رہا ہے، مختصر 5 باتیں میں 5 صفات میں عرض کروں. اللہ کی نسبت کے علاوہ ہر نسبت، یہ سب یہ نفسانیت ہے. ہاں، آپس میں کوئی اور نسبت کے ساتھ ملنا، بات کرنا، تعلق رکھنا، یہ نفسانیت ہے. ہاں، اور نفسانیت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جس چیز میں نفس شامل ہو جاتا ہے وہ چیز، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا دین پاک ہے. اس کو نفسانیت سے، اغراض سے اس کو پاک صاف کرنا ہے. کسی عمل میں بھی اپنا نفس شامل ہو گیا. اس سے پہلے بھی میں نے حدیث بیان کی، دین پھیلانے کے 3 بڑے اعمال ہیں. ایک جان لگانا، مال لگانا، اور علم پھیلانا، علم سکھانا. جان لگا کر شہید، مال لگا کر سخی، علم پھیلا کر عالم. لیکن یہ تینوں شخص جب ان کی نسبتیں بدل گئی، ان کے عمل میں جب نفس آ گیا، باوجود یہ کہ یہ تینوں اعمال بڑے اونچے طاقتور ہیں، لیکن یہ تینوں آدمی زبردست ہلاک ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کا نفس شامل ہو گیا، نسبت بدل گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اللہ کے لیے کرنے والا، اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ بن کر رہے، بندہ بڑا نہ بنے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کی صفت ہے نیچے جانا. ہاں، مٹی کی صفت اوپر جانا نہیں ہے. مٹی پنا کیا ہے؟ مٹی کو اوپر اچھالو نیچے جاتی ہے. اللہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا. ہاں، اپنے اندر مٹی کی صفت لانا ہے. اسی لیے جب بندہ جھکتا ہے اللہ کو بہت پسند. سجدہ سب سے بڑا عمل اللہ کو اس لیے پسند کہ بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اوپر جانا یہ آگ کی صفت ہے. اوپر جو ہے آگ کی صفت ہے. ہم دیکھیں جب آگ جلتی ہے تو اوپر بھڑکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں جب آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر جا کے بجھ جاتی ہے. کیونکہ جو اوپر کی طرف چڑھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے. بندہ بن کر رہنا، اس میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی نسبت پر، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والا بنائے. یہ سب سے پہلی صفت. دوسری جو صفت ہے حضرات انصار مدینہ کی، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام. ایک صحابی ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ہاں، یہ اکرام یہ مضبوط عمل ہے. یہ ہم سے نہ چھوٹے. ہماری زندگی کا اصول ہو کہ میں ہر ایک کا اکرام کروں. ہاں، اختلاف دیکھیے نا، حضرات صحابہ کی عجیب مزاج تھا. حضرات صحابہ کا سبحان اللہ، کہ آپس میں اختلاف اکرام کے ساتھ ہوتا تھا. ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو اکرام کے ساتھ، اکرام نہیں چھوڑتے تھے. کیونکہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، لیکن اکرام یہ ہمیں سکھایا گیا. کسی سے اختلاف کرنا یہ بے دینی نہیں ہے، ہاں، بے ادبی نہیں ہے. اور اختلاف ہم جھگڑے کی چیز سمجھتے ہیں. میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے، ہم اس کو جھگڑا سمجھتے ہیں. حالانکہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا وہ ہے کہ جب بے ادبی کے ساتھ ہو، بے اکرامی کے ساتھ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کی رائے میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن اکرام، احترام، ایک دوسرے کی قدر، اتنی قدر کرتے تھے. اللہ اکبر.
ہر چھوٹا بڑوں کی قدر کرتا تھا، ہر بڑا چھوٹی کی قدر کرتا تھا، ہر چھوٹا بڑوں کو بڑا سمجھتا تھا کہ ان بڑوں سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، اور ہر چھوٹا بڑوں کو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی رہبری میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، انصار مدینہ کی یہ دوسری خوبی۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں زبردست اختلاف ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے خالد عبد الرحمن کی قدر کرو، اس لیے کہ عبد الرحمن بدری صحابی ہیں، اور پھر حضرت عبد الرحمن سے کہتے تھے عبد الرحمن خالد کی قدر کرو، اس لیے کہ خالد سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ دوستو، ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی قدر کرنا، قدر سے معاشرہ اچھا بنتا ہے، بہترین بنتا ہے۔ جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے، آدمی میں تواضع ہوتی ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدر سکھایا کہ ایک دوسرے کی قدر۔ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز، ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ اللہ اکبر! یہ حضرات صحابہ، خاص طور پہ انصار مدینہ کی یہ خوبی تھی، ایک دوسرے کی خوب تعریف کرتے تھے۔ تعریف میں اور چاپلوسی میں ایک فرق ہے۔ دل میں کچھ بات رکھ کر زبان سے کہنا یہ چاپلوسی ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل میں بات صاف رکھ کر زبان سے تعریف کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ سامنے تعریف کرنا، پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، یہ حضرات انصار صحابہ کی خصوصیت، ان کے عمل کی تعریف، ان کی ذات کی تعریف، ایک دوسرے کی خوب تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، اس کے حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر! دعا کرنے والا مخلص ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے طاقتور دعا غائبانہ دعا ہے جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین کا، سلف صالحین کا یہ معمول تھا، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا دوسروں کے لیے دعا شروع کر دیتے، کیونکہ فرشتہ طے ہے، مقرر ہے، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کے لیے دعا کروں، اے اللہ فلاں بھائی کے امیگریشن کا مسئلہ ہے، آسان فرما، اللہ پاک میرے مسائل کو حل کریں گے۔ میں فلاں کے قرضے کے لیے دعا کروں، اے اللہ فلاں آدمی قرض کے بوجھ میں ہے، اے اللہ اس کے قرض کو ہلکا کر دے، اللہ پاک میرے قرض کو ہلکا کریں گے۔ غائبانہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ جب آدمی دعائیں کرتا ہے تو شکایت نہیں کرتا۔ ہم خود سوچیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نام لے کر کتنی مرتبہ ہم نے دعائیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا بہترین خوبی تھی۔ اجتماعیت معاشرے کو بنانے کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کا نام لے لے کر دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ دعا مانگنا یہ مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے وہ غائبانہ دعا کرتا ہے، اور جس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ دعا نہیں مانگتا، وہ برائی چاہتا ہے، وہ برائی چاہتا ہے۔ ہمیں تو سکھایا گیا کہ دعا مانگو، دعا والا بنو، اللہ سے مانگنے والا بنو۔ ہمیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے مسائل ہیں، لیکن ہم نے کتنی مرتبہ نام لے کر ان کے لیے دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں اس کو قبول فرمائے۔ بہرکیف یہ انصار مدینہ کی یہ خوبیاں تھی۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ اے انصار، تمہارے اندر ایک خوبی ہے، تکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع۔ جب بھی کوئی محنت کا کام ہوتا ہے تو تم آگے ہو جاتے ہو،
محنت کے وقت، کام کے وقت تم آگے ہو جاتے ہو، اور جب کچھ لینے کا وقت آتا ہے، چاہے مال ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یہ انصار مدینہ کی خاص خوبی، ان کی صفت حدیث میں بیان کی۔ کوئی بھی خدمت کا موقع آئے، کام کا، ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر سفر کر کے سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا، کون ہے تم میں سے جو چوکیداری کرے؟ ایک انصاری صحابی فٹ کھڑے ہو گئے، میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پوری رات انہوں نے چوکیداری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ رات میں سوئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ آپ نے پوچھا، رات میں تم نے چوکیداری کی تو اپنے گھوڑے سے، اپنی سواری سے نیچے اترے تھے؟ تو انہوں نے کہا 2 وقت اترا تھا، نماز کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو تم نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ محنت کے کام، خدمت کے کام، آگے بڑھنے کے کام، خوب آگے بڑھ رہے، لیکن لینے کا وقت آئے پیچھے ہٹ رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، اے ابو طلحہ، اپنی قوم کو یعنی انصار کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ تم سے بہتر کوئی پاک دامن قوم نہیں، اور صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا تم ایسے پاک دامن ہو کہ اگر 2 انصاریوں کے گھر کے درمیان ایک لڑکی اگر رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتی ہے گویا اپنے ماں باپ کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت کے موقعوں میں آگے بڑھنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے والا بنائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے عجیب بات فرمائی، ایک بات، اللہ اکبر، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت، ستجدون اثرة شدیدة علیکم فماذا انتم فاعلون۔ ایک وقت آئے گا، ابھی تو تم بہت آگے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، لوگ پیچھے کریں گے، تو کیا کرو گے؟ تو انصار مدینہ نے کہا یہ تو صحیح بات نہیں ہے، نحمل السیوف حتی ناخذ حقنا، ہم تو تلوار اٹھا لیں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، انصار نہیں، اصبروا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، کام کرتے رہو، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کے مل لینا، میں تمہارا بدلہ وہی دلاؤں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے دوستو، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات، یہ خوبیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ انصار مدینہ کے یہ صفات ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت، ہر نسبت کو قربان کر کے ایک نسبت کو انہوں نے باقی رکھا، کلمے کی، ایمان کی نسبت، یہ سب سے طاقتور نسبت ہے۔ دوسرا، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام اور احترام اور ایک دوسرے کی قدر۔ تیسری چیز، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف اور پیٹھ پیچھے تعریف۔ اور چوتھی چیز، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کرتے تھے، خوب ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، نام لے لے کر صحابہ دعا کرتے تھے۔ پانچویں جو چیز ہے، قربانیوں کے وقت میں، کام کے وقت میں، خدمت کے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب کچھ لینے کا، نام کا موقع آتا ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ مخلصین کی اطاعت کہلاتی ہے، اخلاص والوں کی اطاعت۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو الحمدللہ ایک معاشرہ بنے، ایک ماحول بنے، ایک کمیونٹی بنے، اس کے لیے یہ صفات ہے۔ جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنایا کہ پورے دنیا کے لیے اسلام کے پھیلنے کا وہ معاشرہ ذریعہ بنا۔ اگر یہ صفات ہماری کمیونٹی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں اجتماعیت کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ کی نسبت پر محبت، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا،
ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، یہ کتنے آسان کام ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی نصرت کے لیے ہمیں قبول فرمائیں گے، اور وہ خیریں، وہ نسلیں، وہ خیریں، وہ برکتیں اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ اور دعائیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعائیں تو صرف انصار کے ساتھ نہیں ہیں، مغفرت کی، عزت کی، قیامت تک اللہ کے دین کی جو نصرت کرے گا، جو خدمت کرے گا، اس کے لیے یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاشرے کو مدنی معاشرے کی نسبت پر قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا، اس معاشرے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو بنائیں۔ ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ جب ماحول بنتا ہے، اس سے دین پھیلتا ہے۔ بات علماء نے، کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے، دین پھیلتا ہے معاشرت کے دین سے، دین پھیلتا ہے معاشرت کے دین سے۔ ہم کتنی بھی تقریریں کر لیں، کتنا بھی ہم لکھ لیں، کتنا بھی ہم کام کر لیں، معاشرے میں گند اگر آ جائے، خیر نہیں پھیلے گا۔ اس لیے ہم سب یہ طے کریں، اللہ سے مانگے، ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا کام، ہمارا سب سے بڑا، بلکہ دین کے کام سے بڑا کام ہمارا آپس میں محبتوں کو باقی رکھنا۔ اس سے بڑا یہ کام ہم کر لیں، بقیہ کام اللہ کر کے رہیں گے، بقیہ اللہ کام کرائیں گے اور ذریعہ ہمیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم نے حضرات انصار مدینہ کی نسبت پر ہر اس نسبت کو قربان کیا اللہ کے لیے، جو نسبت جس میں نفس شامل تھا، میری بڑائی شامل تھی، میرا غرض شامل تھا، میری بڑائی، میرا غرض، میرا نفس، میں نے اس کو قربان کر دیا۔ کس کے لیے قربان کیا؟ اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اسلام کے لیے قربان کیا۔ اللہ قبول کر لیں گے مجھے، میرے گھر کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، خوب اللہ سے مانگے اللہ پاک ہمارے معاشرے میں معاشرت والا دین پیدا فرمائے۔ پھر دیکھیں اس میں اتنی خیر و برکت ہوگی کہ لوگوں کے قلوب پلٹ پلٹ کر آئیں گے۔ حضور والے معاشرے میں جاذبیت ہے، کشش ہے، کشش ہے۔ ہماری عبادتوں میں وہ کشش نہیں، ہمارے روزوں میں، ہماری نماز، عبادت وہ اسی لیے ہے، عبادت کا پھل جو ہے معاشرہ ہے، عبادت کا پھل اخلاق ہے۔ میرے روزے سے، میری نماز سے اگر میرا معاشرہ صاف نہیں بن رہا، آپس کی محبتیں بننی چاہیے، آپس کا اکرام، آپس کی جو ہے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو کیسے قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ ایک دعا کی درخواست